کہنے لگا یہ خلافت نہیں چلے گی، ان ھذا الامر لا یتم، اس نے وہ مشلول ہاتھ سے فال لی، ان ھذا الامر لا یتم، وہ ایسا ہی ہوا۔ ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑتے ہی گزر گئی، دکھوں میں گزر گئی، داڑھی پکڑ کے کہتے تو کب رنگین ہوگی۔ جب وہ ایک دفعہ بیمار ہوئے تو کہا یا رسول اللہ لگتا ہے میرا وقت آ گیا۔ کہا نہیں، اس سے یہ رنگین ہوگی تو تیری موت ہوگی۔ اس لیے پھر وہ کہتے تھے تو کب رنگین ہوگی، تو وہ شل ہو گیا ان کا ہاتھ سارا۔ اور پھر قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ پہنی تھی، وہ آگے ہو گئے تو تیر ان کو لگ رہے تھے، زرہ پر تو اثر انداز نہیں ہو رہے تھے، لیکن ایک تیر آنکھ میں جا لگا تو آنکھیں تو بند نہیں ہوتی، اتنا سوراخ ہوتا ہے، اندر چلا گیا، ایک دم خون سے چہرہ رنگین ہو گیا، اور وہ ایسے اللہ کے نبی کی طرف چہرہ کیا اور رونے لگے، یا رسول اللہ میری آنکھ چلی گئی۔ تو آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو، آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ کہا جی دونوں ہی چاہیے۔ اور کہا میری نئی نئی شادی ہوئی ہے تو میری بیوی کو میں بہت برا لگوں گا اگر میری آنکھ نہیں ہوگی۔ تو یہ پتہ نہیں کہاں سے یاد آ گئی چیزیں آپ کی برکت سے۔ تو آپ بہت مسکرائے، آپ نے تیر نکالا اور اس کے جو تھا وہ لوہے کا پھالا، اس پر وہ سارا قیمہ بنا تھا، آپ نے اس کو اتار کے رکھا اپنی ہتھیلی پر، اور پھر اس کو یوں اٹھایا اور ان کی آنکھ میں رکھ کر اس پر اپنا ہاتھ رکھا کہ اللہم اجعلھا احسن عینیہ، اور یوں ہاتھ کیا تو اس سے زیادہ چمکدار اور خوبصورت تھی۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بھائی عتبہ نے اس نے تھوڑا سا پیچھے سے پتھر پھینکا، تو صحابہ کی نظریں تھیں تلواروں پر، نیزوں پر، تو پتھر کی طرف کسی کا دھیان نہیں تھا، تو وہ ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی ان کو جا کے سیدھا یہاں لگا اللہ کے نبی کی۔ تو آپ بے ہوش ہوئے اور پیچھے گرے، یہاں چوٹ لگی، تو اس سے یوں لگا جیسے آپ کی وفات ہوگی۔ تو یہ حضرات رونے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آ گیا تھا۔ سب نے کہا یا رسول اللہ ادعو علیہم، اب تو ان کے لیے بد دعا فرمائیں۔ تو آپ نے کہا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ سبحان اللہ، کیا میرے نبی کا ظرف ہے۔ کہتے ہیں ہم علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس وراثت میں سب سے پہلے تو یہ ایسی اخلاق ہیں جو اصل وراثت ہے۔ تو پھر حضرت طلحہ نے آپ کو اٹھایا اور دوڑ لگا دی، تو پیچھے کفار نے ہجوم کیا، تو آپ نے اللہ کے نبی کو نیچے زمین پہ بٹھایا اور پلٹ کے الٹے ہاتھ سے ان سب کو بھگا دیا۔ کیا اللہ نے طاقت دی تھی۔ تو جب وہ بھاگ گئے اور آپ نے اٹھایا اللہ کے نبی کو تو کہا اوجب طلحہ اوجب طلحہ، اور تھوڑی دور گئے تو پیچھے پھر چڑھ گئے قریش۔ آپ نے پھر اللہ کے نبی کو بٹھایا، پھر ان سے لڑ کر اکیلے نے سب کو بھگا دی، اور پھر ان کو اٹھایا تو آپ نے کہا اوجب طلحہ اوجب طلحہ، اور تیسری دفعہ پہاڑ کے قریب ہو گئے تھے، پھر وہ چڑھ آئے، پھر ان کو بھگایا، اور پھر اللہ کے نبی کو اٹھایا تھا، میں نے کہا اوجب طلحہ اوجب طلحہ، پھر وہ ان کو لے کر پہاڑ پہ چڑھ گئے،
آگے وہ شگاف تھا، اس میں آپ کے چڑھنے کی ہمت نہیں تھی، تو پھر حضرت طلحہ نے آپ کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا کر اوپر اٹھے، اور تو آپ کے ہاتھ اندر پہنچ گئے اس غار کے، تو پھر آپ نے اس کے سہارے سے اندر تشریف لے گئے۔ تو اس طرح باقی صحابہ بھی پھر جمع ہو گئے، تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ آئے کہ اثم محمد، آپ نے کہا خاموش رہنا، بولے کوئی نہ۔ پھر کہا اثم ابو بکر، پھر آپ نے کہا اثم عمر، تو آپ نے کہا خاموش۔ حضرت عمر خاموش نہیں رہے، اس نے نعرہ لگایا اولو حبل، کہ ہم سارے زندہ ہیں، اللہ اعلیٰ، تمہارا حبل اعلیٰ نہیں، ہمارا اللہ اعلیٰ ہے، اللہ اعلیٰ و اکبر۔ تو واجب کی طفیل، یہ ایک کافی اچھی بات سامنے آ گئی۔ ہدایت مانگنا فرض ہے، اور قرآن کیسے دعویٰ کرتا ہے؟ ھذا ھدیٰ، ھذا ھدیٰ۔ جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے قرآن کے لہجے سمجھائے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ اللہ کی طرح، یہ ہے ھذا ھدیٰ۔ یہ ایک کہنے والا چیلنج کر رہا، ھذا ھدیٰ، یہی ہے اور کوئی نہیں۔ خدا ہادی نہیں کہا، خدا مبالغے کے ساتھ، کہ یہ خود مجسم ہدایت ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی بھی آتا ہے، لیکن یہاں جو طاقت ہے جاسیہ میں، ھذا ھدیٰ نہیں ہے، ھذا ھدیٰ۔ ایک کہنے والے کے بول میں طاقت بھی ہے، اور تکبر بھی ہے، اور زور بھی ہے، یہی ہے۔ یہ تو خود مجسم ہدا ہے، تو اس سے ہدایت کیسے نہیں ملے گی؟ یہی تو ہدایت کا راستہ ہے۔ تو ہم سب اس کے محتاج ہیں، اور ہدا، میں نے کافی پرانی بات ہے، میں نے کہا یہ ہدا، ہدایت، ہدایت، اس کو لغت میں تو دیکھوں کہ کیا مطلب ہے۔ تو آخر میں جا کے ایک مطلب لکھا ہوا تھا، سمندر میں سے نکلی ہوئی پہاڑ کی چٹان جو روشن ہوتی ہے، تو اس سے مجھے اگلی بات تاریخ کی برکت سے سمجھ میں آئی۔ وہاں کچھ نہیں آگے لکھا ہو، پہاڑ، جتنے پہاڑ دنیا زمین پر ہیں اس سے زیادہ سمندر میں ہیں، ہمالیہ سے بڑے پہاڑ سمندر میں ہیں۔ یہ تو زمین پر بڑا پہاڑ ہمالیہ ہے، اور زمین ہے 29%، اور سمندر ہے 71%، تو اس میں پہاڑوں کے سلسلے ہیں۔ تو اس میں کچھ چوٹیاں پانی سے باہر نکلی ہوتی ہیں، ان کو ہدا کہتے ہیں۔ تو آگے بات کیسے جڑی کہ عرب سمندری سفر سے گھبراتے تھے، بہت کم، چونکہ صحرا کے لوگ تھے، اس لیے غزوۃ البحر وہ غزوۃ البر سے دگنے اجر کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ چوٹیاں اس زمانے کے جو کشتی باندھ تھے اور چھوٹے چھوٹے ان کے جہاز ہوتے تھے، انہوں نے وہ نشانیاں بنائی ہوئی تھیں کہ یہ جو چٹان ہے اس سے آگے جدہ آئے گا، اور یہ جو چٹان ہے اس سے یمبو آئے گا۔ مثال دے رہا ہوں کہ ان چٹانوں کو انہوں نے
رہبری کے لیے متعین کیا ہوا تھا. تو پانی کے سمندر میں کشتیوں کو راستہ دکھانے والی چٹان کو ہدا کہتے ہیں. ہدا. تو انسانیت کے سمندر میں انسان، ہر مرد عورت ایک کشتی ہے. کشتی قاف کے نیچے زیر ہے، زبر نہیں ہے. اردو بھی سیکھو نا. کشتی نہیں ہے، کشتی ہے. تو وہ ہر یہ طارق جمیل، شیخ رمزی، مولانا عبید اللہ صاحب، یہ آپ سارے اور باہر، ہم سب کشتیاں ہیں اس دنیا کے سمندر میں، اور ان کی منزل ہے اللہ. ٹھیک. یا ابن آدم اطلبنی، وعدہ کیا ہے؟ تجدنی، ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء. تو ان سب کشتیوں کا جو ساحل ہے وہ اللہ ہے. تو اس تک پہنچانے کے لیے جو چٹان ہے ہدا، وہ قرآن ہے. یہ وہ چٹان ہے جو اللہ تک پہنچانے کا راستہ متعین کرتی ہے. سمندر کی چٹان سے جو ٹکرائے گا وہ ٹائٹینک بھی ہوگا تو 2 ٹکڑے ہو جائے گا. اس چٹان سے جو کشتی منہ موڑ جائے گی تو وہ مچھلیوں کی غذا بن جائیں گے. ٹکرانے والی کشتیاں بھی ٹوٹ جائیں گی اور نیچے، اور منہ موڑنے والی بھی نیچے. قرآن وہ ہدا ہے، وہ اونچی چٹان ہے جس سے جو ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو کر حسب و جہنم بن جائے گا. جو منہ موڑے گا وہ بھی گم ہو جائے گا اور اللہ کو کبھی نہ پا سکے گا، اور ہمیشہ کی تباہی اس کا مقدر ہو جائے گی. تو ھذا ھدا. کوئی اگر اور عالمین ہیں اور وہاں بھی کوئی مکلف مخلوق ہے تو بس یہ ایک ہی چٹان ہے، ھذا ھدا. کہ اس میں اتنی طاقت ہے ان 2 لفظوں میں. شروع میں کہا ذالک الکتاب، وہ کتاب، یہاں کہا ھذا. جیسے میں کہوں وہ مولوی صاحب، آپ کو پتہ میں نے کس کی طرف اشارہ کیا؟ میں نے آپ نہیں پتا، میں ہم ہی کی میں کہتا ہوں یہ بوتل، تو اب سب کو پتہ چل گیا کہ یہ قرآن نے یہاں کہا ھذا ھدا، یہ ہے ہادی، بلکہ ہدایت ہے بذات خود. جو سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی سے کہا تھا اما تعلمین انی نبی عدل، عادل نہیں کہا. وہ جو چیونٹی نے کہا تھا نا ادخلوا مساکنکم، تو فتبسم ضاحکا من قولها، تو اس کو پکڑوا کے رکھا اپنی ہتھیلی پر. اما تعلمین انی نبی عدل، عادل نہیں کہا، عدل، ھذا ھدا. وہ چونٹی کہنے لگی اما سمعت قلت وهم لا يشعرون. چونٹی نے کہا اما سمعت یا نبی اللہ قلت وهم لا يشعرون. بے خبری میں کہیں ہم مارے نہ جائیں، جان بوجھ کے نہیں کریں گے، بے خبری میں ہم کہیں مارے نہ جائیں. تو بچوں ہم سب محتاج ہیں، چونکہ ہدایت کی کوئی انتہا نہیں ہے.
آخری معراج اللہ کے نبی ہیں، تو ان تک جو جتنا قریب پہنچے گا اتنا ہی وہاں آگے اس کا مرتبہ ہوگا۔ تو ہمارے سامنے رکاوٹ بن جاتی ہے، ہم مولانا ہیں تو ہم اپنے آپ کو ایک تو محتاج نہیں سمجھتے، ایک ہم اپنے آپ کو بندہ نہیں سمجھتے، ہم اپنے آپ کو حضرت سمجھتے ہیں، مولانا ہیں۔ مجھے 55 سال ہو گئے اس راستے میں نے زندگی میں صرف ایک دفعہ کہا تھا کہ میں عالم ہوں، ورنہ آج تک نہیں، کہ مجھے حرم شریف میں پولیس نے پکڑ لیا تو پیچھے میرے لوگ تھے نا، تو میں کہ یا اللہ، میں نے کہا میرا کیا قصور ہے، ان سے پوچھو یہ کیوں میرے ساتھ کا۔ اس کو مجھے اپنے بڑے افسر کے پاس لے گئے، کہا اس کے ساتھ بہت لوگ تھے، انہوں نے کہا منن تھا، انہوں نے کہا انا عالم، انہوں نے کہا من پاکستان کا خلو سبیلہ، زندگی میں ایک دفعہ جان بچانے کے لیے میری زبان سے الحمدللہ کبھی غلطی سے بھی نہیں نکلا کہ میں عالم ہوں۔ اور میرے وہ ہے نا عدل العوادل حول قلب التائہ وحو الاحبت منہ فی سودائہ سویدا، اس تک اللہ کے فضل سے میرے بچے بیٹھے تو مجھے نہیں کبھی یہ تصور آیا کہ میں کوئی مولانا ہوں، میں عالم۔ اننی من العلماء ہے ومن احسن، یہاں بھی کیا لہجہ ہے قرآن کا، یہاں بھی چیلنج ہے۔ بولو پہلوان کی کشتیاں ہم نے دیکھی ہیں، گامے کی تو دیکھی نہیں۔ گامے کا بھتیجا تھا، گاما پہلوان جو تھا 50 سال اس نے کشتیاں لڑیں، ایک دفعہ نہیں ہارا، ایک دفعہ۔ یہ ریکارڈ ہے پہلوانی کی تاریخ میں کہ 50 سال ایک بندہ کشتیاں لڑتا رہا اور ایک دفعہ نہیں ہارا۔ اب میری ساتھ لائیانی بھی سنتے رہو۔ 1910 میں یہ انگلینڈ گیا، وہاں تھا ورلڈ چیمپئن، اس وقت رستم زمان ہوتا تھا، آج کل ورلڈ چیمپئن۔ اس کا قد تھا چھوٹا، 5 فٹ 7 انچ، وہاں 6 فٹ 6.25 فٹ کے پہلوان تھے، تو ججوں نے اس کو رد کر دیا کہ یہ کشتی کے قابل نہیں ہے۔ تو اس نے اپنے مینیجر سے کہا کہ اخبار میں اشتہار دو کہ میرا چیلنج ہے کہ کوئی پہلوان مجھے ہرا کے دکھائے۔ تو جج متوجہ ہے، بھئی یہ کون چیلنج کر رہا ہے۔ 10 دن میں 200 پہلوانوں کو اس نے گرایا۔ تو پھر سارے جج کہنے لگے یہ تو اس کو تو لو بھائی، یہ کیا بلا آ گئی ہے ہندوستان سے۔ تو آگے اس کے آیا، پولینڈ کا تھا رہنے والا، لیکن رہتا تھا امریکہ میں، زبسکو، اس کا قد تھا کچھ 7 فٹ۔ تو اسے 2 گھنٹے کشتی ہوئی، تو جب وہ اس کو پٹکتا اور اس کو کمر لگانے لگتا تو زمین سے چمٹ جاتا، جو